بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. آج میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی ایک مختصر سورۃ الماعون اس کی تلاوت کی ہے، اور آج کے سبق کے لیے میں نے اسی سورت کا انتخاب کیا ہے. ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں جو چند نئی باتیں سیکھی تھیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ میں وہ تمام باتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور ان تمام پچھلے قواعد کی دہرائی بھی ہو جائے گی، ان کا اعادہ بھی ہو جائے گا، اور مزید اگر کوئی نئی بات آپ کے سامنے سورہ مبارکہ میں آئے گی تو میں انشاءاللہ تعالی ایکسپلین کر دوں گا. تو سورۃ الماعون کی پہلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. اس آیت میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں پہلے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے آپ کو اس میں شروع میں نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا حرف استفہام ہے. پھر اس کے بعد فعل ہے رأیتہ، اس کے بعد الذی اسم موصول، یکذب فعل، با حرف جار، اور الدین اسم. جو فعل پہلا استعمال ہوا ہے رأیتہ، اس کے حوالے سے مادہ اس کا را حمزہ یا ہے، با فتح سے استعمال ہوتا ہے. یہ جب با فتح سے استعمال ہوگا تو ماضی مضارع کا پہلا صیغہ جو بنے گا وہ نارمل رأیا یرأیو. تو میں آپ کے سامنے لکھوں اس کو. اس کے بعد چونکہ یہ غیر صحیح فعل کی قسم حمزہ کے اعتبار سے محموس اور حرف علت یا کے اعتبار سے ناقص ہے، اور ان پہ جب قواعد اپلائی ہوں گے تو ماضی اور مضارع کا جو صیغہ بنے گا چینجز کے بعد وہ کچھ اس طرح بنے گا رآ یرا. اس فعل سے مضارع میں حمزہ خلاف قاعدہ آپ کہیں گے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے غائب ہو جاتا ہے. رآ یرا مصدر اس کے جو استعمال ہوتے ہیں وہ رؤیتن اور رائین. رؤیتن رائین دو مصادر ہیں اس کے. دیکھنا، پھر یہ دیکھنا جو ہے وہ آنکھ سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے اور دل سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے. دھیان میں رکھیے گا، اگر آنکھ سے دیکھنا ہے تو یہ آپ کا ویژول را کہلائے گا، اور اگر دل سے دیکھنا مراد ہوگا تو یہ آپ کا مینٹل را کہلائے گا. جب آنکھ سے دیکھنا ہوگا تو اس کا ایک ہی مفعول استعمال ہوتا ہے، اور جب دل سے دیکھنا رؤیت قلبی کے معنی میں آتا ہے تو اس وقت اس کے دو مفعول آتے ہیں جو دراصل مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. بس ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. انت مریضن، تم بیمار ہو. اب رآ یرا واحد متکلم کا صیغہ بنائیں، یرا ترا ترا ارا، تو واحد متکلم کا صیغہ ارا بن گیا. میں کہتا ہوں ارا کا مریضن. یعنی اس کا ترجمہ صحیح آپ کے سامنے انگلش میں اس اعتبار سے ہے کہ آئی تھنک یو آر سک.
یعنی یہ ٹو تھنک، کنسیڈر، ان معنی میں پھر یہ یعنی روایت قلبی جو آپ کے سامنے آئے گی یہ معنی بنیں گے اس کے. رأیتا سیغہ یہ کون سا بن رہا ہے؟ رآ، رآیا، رأو، رأت، رآتا، رأینا. رأیتا تو نے دیکھا. ارأیتا کیا تو نے دیکھا. اب کس کو دیکھا یہ آپ کے سامنے آئے گا الذی یکذب بالدین، یعنی کیا تو نے الذی یکذب بالدین کو دیکھا. اب الذی یکذب بالدین آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ ہم نے اسم الموصول کے حوالے سے جو تفصیل سے باتیں پڑھی تھی وہ میں یہاں پر اکٹھی کر دیتا ہوں دوبارہ. رأیتا آپ کا فعل اور فاعل ہے. میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جب بھی آپ پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ کوئی سیغہ دیکھیں تو فاعل اس کے ساتھ فوری طور پہ مینشن کر دیا کیجئے، کیونکہ آپ کو پھر اس کے بعد فاعل نہیں نظر آئے گا. تو رأیتا تو نے دیکھا. الذی اسم موصول، یکذبو، کذبا یکذبو، کاف زال با مادہ اس کا، کذبا یکذبو باب تفعیل سے آتا ہے تکذیبن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جھٹلانا. اور اس کا مفعول جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی آ سکتا ہے اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کذبا ہو، اس نے اس کو جھٹلایا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کذبا بہی. تو مفعول وداؤٹ پریپوزیشن یا ود با پریپوزیشن، یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے. کذبا یکذبو، یکذبو فعل اور آگے فاعل کوئی نہیں ہے حالت رفع میں، لہذا سیغہ چونکہ پہلا تھا اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کوئی فاعل ہے کہ نہیں ہے. تو یکذبو آپ کا فعل اور فاعل آ گیا. اور فاعل اس میں ہوا کی ضمیر، یہ اس کا فاعل ہے اور یہی عائد ہے جو اسم الموصول الذی کی طرف جائے گی. با حرف جار اور الدین مجرور، جار مجرور مل کر آپ کے متعلق ہوئے. الدین، اب دیکھیں یہاں پر یہ سورۃ الفاتحہ میں جو میں نے الدین کا لفظ آپ کے سامنے بیان کیا تھا بالکل انہی معنی میں استعمال ہوا ہے جو سورۃ الفاتحہ کے میں آیت میں استعمال ہوا تھا، جزا و سزا، بدلہ. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا. موصول اور صلہ مل کر اب یہ اس جملے میں مفعول کے طور پہ آ رہے ہیں. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اور پچھلی بار تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ خبریہ یعنی جس میں خبر دی جاتی ہے، اس کے علاوہ جس جملے میں استفہام ہو، نفی ہو، پھر امر ہو، وہ نہیں ہو اور مختلف چیزیں ہو، تو وہ جملہ پھر خبریہ نہیں کہلاتا، وہ انشائیہ کہلاتا ہے. ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جملہ فعلیہ آپ کا انشائیہ ہے کیونکہ یہ اس میں استفہام آپ کے سامنے آ رہا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، تو پچھلے سبق میں جو موصول اور صلہ کا مل کر جملے کا جز بننا، وہ بات اس آیت میں آپ کے سامنے وہ دوبارہ آ گئی ہے. دوسری آیت ہے فذالک الذی یدعو الیتیم. اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے فا استعمال ہوئے یہاں پر، پھر ذالکہ آپ کو پتہ ہے اسم الاشارہ، الذی پھر اسم الوصول، اور جب بھی موصول آئے گا جملے میں تو آپ کو آگے اس کا صلہ جو ہے وہ ضرور ملے گا. یدعو الیتیمہ، یدعو فعل اور الیتیم اسم. فا یہ پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک شرط والا جملہ جو ہے محذوف ہے کہ اگر تم نہیں جانتے یا اسے جاننا چاہتے ہو تو یہ وہ شخص ہے جو. ذالکہ اسم اشارہ، الذی اسم موصول، یدعو فعل جو آپ کے سامنے آیا دال عین عین مادہ ہے اس کا، دال عین عین. باب ناصرہ سے استعمال ہوتا ہے
دعا یدعو، دعن، مصدر اس کا بنے گا دعن، اور اس کے معنی آتے ہیں سختی سے پیچھے کرنا، دھکا دینا، ان معنی میں استعمال ہوگا. اور یہ پھر غیر صحیح فعل آپ کے سامنے آ گیا اور حرف کی ریپیٹیشن ہے، لہذا یہ فعل غیر صحیح فعل کی قسم مضاف کہلائے گا. دعا یدعو، یدعو فعل اور فاعل، اور الیتیمہ یہ آپ دیکھیں حالت نصب میں اسم استعمال ہوئی ہے، اس کا مفعول ہے. تو یدعو الیتیمہ فعل فاعل مفعول مل کر یہ جملہ فعلیہ بنیں گے، اور جملہ فعلیہ ہم الذی کا صلہ بنائیں گے، اور الذی اور صلہ یعنی موصول اور صلہ مل کر یہ ہم جملے میں خبر بنائیں گے، اور ذالکہ کو ہم مبتدا کر لیں گے. تو ترتیب اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو کچھ یوں ہوگی. صلے میں عائد آپ نے ضرور ڈھونڈنا ہے، ذہن میں رکھیے گا. جب کہیں بھی اس موصول کے بعد صلہ آئے گا تو عائد آپ نے ضرور پتہ کرنا ہے. تو ہوا کہ ضمیر اس میں عائد ہے جو اس موصول الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ذالکہ کو ہم نے مبتدا بنایا اور الذی یدعو الیتیمہ کو ہم نے خبر بنا دیا. تیسری آیت ہے اس کی ولا یحض علی طعام المسکین. واو حرف عطف، لا مضارع کے ساتھ آ رہا ہے نفی بنانے کے لیے، مثبت جملے کو منفی بنانے کے لیے لا مضارع کے ساتھ. یحض فعل، ہا ضاد ضاد، پھر ایک خیر سے فعل مضاف آپ کے سامنے آ گیا. حض یحض باب نصرہ ینصر سے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کام پر اکسانا، ترغیب دینا. الا حرف جار، اور طعام المسکینی یہ آپ کا مرکب اضافی تھا. طعام المسکینی مضاف مضاف الیہ، ابھی الا کی وجہ سے حرف جو ہے وہ جر میں گیا ہے. اب اس کا اگر آپ انالیسس کریں، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جملے آپ کے سامنے انالائز کر دوں تاکہ آگے آپ کو ان کو سمجھنے میں جو ہے آسانی ہو. یحض آپ کا فعل اور فاعل، الا حرف جار، طعام المسکین مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوئے اور جار اور مجرور مل کر متعلق. ولا یحض علی طعام المسکین. اب یہ واو حرف عطف کی وجہ سے ہم اس کو پچھلے جملے پر عطف کریں گے، یعنی وہ جو تھا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی یدعو الیتیم جو تھا اس پہ اسے ہم معطوف علیہ بنا دیں گے، اور اس جملے کو پورا لا یحض علی طعام المسکین اس کو ہم معطوف بنا دیں گے. پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر وہ پھر اس جملے میں آپ دیکھیں گے کہ پارٹ بنیں گے. اگلی آیت ہے فویل للمصلین. فا حرف، ویل اسم، اور لام پھر حرف جار، اور المصلین یہ آپ کا اسم. ویل اس کے معنی ہلاکت، تباہی، بربادی، یا تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ جہنم کا ایک گڑھا، جہنم کی ایک وادی جس کا نام ویل ہے. ویلن کو ہم بنائیں گے مبتدا، اور لام آپ کا حرف جار اور المصلین مجرور، جار مجرور مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر، اور مبتدا اور خبر مل کر آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں مبتدا کے لیے اصل ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر کے لیے اصل ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے. ہم نے ویلن لفظ کو
مبتدا بنایا ہے. اب اگر ہم اس وادی کا نام لیں تو پھر تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اس میں کہ وہ معرفہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کیا کوئی نکرہ اسم مبتدا بن سکتا ہے؟ تو نکرہ اسم مبتدا بن کر آ سکتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب اس میں تخصیص پیدا ہو جائے. تخصیص پیدا ہو جائے. تخصیص کسے کہتے ہیں؟ پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ تخصیص دیگر احتمالات جو ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا یا کم کرنا، یہ تخصیص کہلاتا ہے. مثلا اس کو ایگزامپل بڑی خوبصورت ایگزامپل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فرض کیا غلام کا ایک لفظ ہے ہم بولتے ہیں. اب غلام دنیا میں فرض کیا 1 کروڑ غلام ہے. اب غلام لفظ کا اطلاق ان کروڑ غلاموں میں سے ہر ایک پر ہو سکتا ہے. وہ بھی غلام ہے، وہ بھی غلام ہے، وہ بھی غلام ہے، وہ بھی غلام ہے، یعنی 1 کروڑ کے کروڑ جو ہے وہ غلام ہے. اب ان میں سے جب میں اس غلام کو کسی مسلمان کی طرف نسبت دے دوں تو اب وہ غلام خاص ہو گیا، معرفہ نہیں ہوا لیکن اس میں ایک تخصیص آ گئی. اسی طرح اگر میں اس غلام کی صفت بیان کر دوں کہ وہ مسلمان ہے تو اس طریقے سے بھی کافر غلام جو ہے نکل جائیں گے. تو یہ تخصیص پیدا کرنے کے پھر مختلف طریقے جو ہیں وہ گرامر والے بیان کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی صفت لے آئیں، کسی نکرہ اسم کی صفت لے آئیں تو اسے مبتدا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل قرآن مجید میں موجود ہے، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، عبد غلام، اب نکرہ تھا اس کی صفت آگے آ گئی مؤمنٌ، یعنی ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک سے. اب الہن کا لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے لیکن حرف استفہام کے بعد آیا تو یہ مبتدا بن سکتا ہے. اسی طرح پھر اگر حرف نفی کے بعد کوئی نکرہ اسم آ جائے تو وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ ما احد خیر من کا. احد نکرہ اسم ہے لیکن ما کے بعد حرف نفی کے بعد آ گیا تو یہاں پر یہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. اسی طرح دعا یا بد دعا، ایسے مواقع پر آپ نکرہ کو مبتدا لا سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں سلام علیکم، اب سلام آپ کا مبتدا ہے تو یہ دعا ہے لہذا نکرہ اسم آپ کا مبتدا بن سکتا ہے. بد دعا، اب یہ ویل یہ بد دعا ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. کن کے لیے؟ المصلین کے لیے. ٹھیک، یہ بد دعا ہے لہذا یہاں پر نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. پھر اس طرح ایک دو چیزیں اور ہوتی ہیں کہ کسی جملے میں جملہ فعلیہ کو آپ کنورٹ کرتے ہیں جملہ اسمیہ میں، اور ایسی صورت میں اگر آپ کا فاعل نکرہ ہے، ٹھیک، اسے جب آپ شروع میں لائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ جملہ فعلیہ تو نہیں رہے گا، جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور اگر وہ نکرہ تھا تو اب مبتدا جو آپ کا نکرہ بن گیا. کہ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں مبتدا نکرہ آ سکتا ہے. اور نکرہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب نکرہ اسم میں تخصیص پیدا ہو جائے، اور تخصیص پیدا ہونے سے نکرہ اسم معرفہ تو نہیں بنتا لیکن معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر قریب الی شیء جو ہے وہ فی حکم شیء کہلاتی ہے. گرامر والے اسی طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر ویلون کو ہم نے مبتدا بنایا اور جار مجرور شبہ جملہ یعنی متعلق تھا، یہ اصل میں یہ ہم نے خبر قرار دیا. اس میں اب جو لفظ آپ کے سامنے استعمال ہوا ہے المصلین، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہاں پر اب مزید صاد لام واو مادہ ہے میرے پاس، باب تفعیل سے جب استعمال ہوگا تو نارمل اس کا جو ماضی مضارع بنے گا وہ بنے گا صلی و یصلب، اور پھر واو یا میں چینج ہوتا ہے تو یہ صلی یا یصلی، اور پھر قواعد اپلائی جب ہوں گے تو یہ بن گیا صلی یصلی. صلی یصلی اس کا مصدر جو ہے پھر صلاتن استعمال ہوتا ہے، اور صلاتن کے معنی ہوں گے، بنیادی معنی دعا دینا،
کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. صلی یصلی اسم الفاعل جب ہم بناتے ہیں ثلاثی مزید فی ابواب سے تو آپ کو پتہ ہے کہ مضارع کے پہلے سیغے سے بنتے ہیں، یعنی صلی یصلی، اس سے میں اسم الفاعل بنانا چاہتا ہوں تو کیا رولز ہیں، کیا قواعد ہیں؟ آپ علامت مضارع ہٹاتے ہیں اور اس کی جگہ پر میم پیش والا لگا دیتے ہیں. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ عین کلمہ کو زیر دیتے ہیں، صاد لام واو. لام زیر والا تھا، یہاں پر زیر لگی ہے لیکن ہم قاعدے کے مطابق اسے پھر زیر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ چینج آئی ہے. اور جو ہمارا لام کلمہ ہے جو یہاں پر یا ہے اسے آپ تنوین لگا دیتے ہیں، یہ آپ کا لفظ بن گیا مصلیون. یعنی صلی یصلی صلاۃً نماز پڑھنا کے معنی میں لیں تو اس سے پھر مصلیون لفظ آپ کا بنے گا نماز پڑھنے والا. اب فعل ناقص جو ہوتا ہے اس سے اسم الفاعل مصلیون بنا، لیکن یہ مصلیون اس طریقے سے استعمال نہیں ہوتا. اس کو لکھنے کا طریقہ، اس کو پڑھنے کا طریقہ کچھ ایسے ہوتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں اس لفظ کو کھول لیا جائے. اس کو ہم کھولیں گے، کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تنوین کو شو کیا جائے تو آپ کے سامنے لفظ بنے گا مصلیون. حالت نصب میں کیا بنے گا؟ مصلین. اور حالت جر میں کیا بنے گا؟ مصلین. مصلیون میں نے حالت رفع میں سے اوریجنلی لکھ دیا. حالت نصب میں بھی اوریجنلی میں اگر اس کو لکھوں تو یہ آپ کا ایسے بنے گا مصلین اور مصلین. دوسرے کالم میں نے ان کو کھول کے لکھ دیا. گرامر والے کہتے ہیں کہ یا اور واو یہ دو حروف علت ہیں، ان پر ضمہ اور کسرہ یہ بھاری ہوتے ہیں، یعنی پیش حرکت اور زیر حرکت یہ ان سے برداشت نہیں ہوتی، لہذا ان کی اس حرکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہاں سے میں اس کی حرکت ختم کروں گا، اسے ساکن کروں گا تو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے. دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ساکن کو ہٹا دیا جاتا ہے. اب وہ کون سا ہٹتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے. حرف علت یہاں سے ڈراپ ہوا تو آپ دیکھیں گے لفظ بن گیا آپ کا مسلن. اور اس کو جب میں دوبارہ جوڑ کر لکھوں گا تو یہ آپ کا بن جائے گا مسلن. تو مسلیون مسلن حالت رفع میں. یا اور واو پر ضمہ اور کسرہ ثقیل ہیں، بھاری ہیں، فتحہ بھاری نہیں ہے، لہذا یہ ایز اٹ از استعمال ہوگا حالت نصب میں مسلین. حالت جر میں آئیں گے تو پھر وہی یا پر کسرہ ہے، اسے ہم ساکن کریں گے. دو ساکن اکٹھے ہوئے، حرف علت یا کو ڈراپ کر دیں گے بیچ میں سے، اور جب اسے جوڑ کر لکھیں گے تو آپ کا یہ بن گیا مسلن. تو ناقص افعال اسم الفاعل جب ان کا استعمال ہوتا ہے تو حالت رفع اور حالت جر یہ سیم ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. مسلن رفع، مسلن جر، لیکن حالت نصب جو ہے اسی طرح قاعدے کے مطابق مسلین استعمال ہوگی. اب جیسے ہا دال یا مادہ، ہدا یہدی ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھا تھا، اس سے آپ اسم الفاعل بنانا چاہتے ہیں تو ہادیٌ تھا، ہادین ہادین، تو حالت رفع میں کیا بن جائے گا؟ وہ ہادن. اور حالت جر میں کیا ہوگا؟ ہادن. اور حالت نصب میں قاعدے کے مطابق ہادین، اسی طرح نارملی وہ استعمال ہوگا. اس طرح دال عین واو دائون دائون دائون، پھر وہ واو یا میں چینج ہوتی ہے تو دائیون دائین دائین. اب اسی قاعدے کو سامنے رکھیں تو وہ بن جائے گا دائن حالت رفع میں، حالت جر میں دائن، اور حالت نصب میں دائین. تو جو ناقص افعال ہے ان سے اسم الفاعل جب بھی بنتا ہے تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ ان کی حالت رفع اور حالت جر کی شکل جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، جبکہ حالت نصب کی شکل ایک ہوتی ہے اسم الفاعل کے حوالے سے. اور
مسلن اس کی جمع کیا بنے گی؟ مسلی، یعنی اوریجنل سے آئے، اوریجنل کو میں لے کے آتا ہوں پھر زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات انشاءاللہ تعالی. مسلیون سے میں جمع بنانا چاہتا ہوں تو یہ بن گیا آپ کا مسلیون. جب بھی کسی لفظ میں دو حروف علت اکٹھے ہو جائیں تو مادے کا حرف علت جو ہے وہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور پھر پیچھے اگر زبر ہو تو برقرار رہتی ہے، زبر نہیں ہے پیچھے لہذا اس کو پھر اس سیغے کے حرف علت کے مناسب حرکت دی جاتی ہے، یہ پیش دی جائے گی تو یہ بن جائے گا آپ کا مسلونا. مسلن مسلونا. مسلونا کی پھر حالت نصب اور جر کیا بنے گی؟ مسلینا. اب یہاں پر مسلینا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت جر استعمال ہوئی ہے اس لیے کہ پیچھے حرف جار آپ کا لام ہے، تو نماز پڑھنے والے. فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. تو وہ نمازی کون ہے؟ ان کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اس اگلی آیت پر اس وقفے کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے. بسم اللہ الاول والآخرہ. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ نمازی کون ہے؟ اگلی آیت میں ان کا تذکرہ ہے. الذین الذین اسم موصول، ہم آپ کو پتہ ہے ضمیر، عن حرف، صلاتہم مضاف مضاف الیہ، اور ساہون اسم. اب الذین جب بھی آئے گا اسم موصول آئے گا آگے صلہ ہوگا، اور صلہ جو عام طور پر جملہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. اسم سے شروع ہو رہا ہے لہذا جملہ اسمیہ آپ کا یہاں پر صلہ بن کر آئے گا. الذین ہمارا اسم موصول، ہم اسے بناتے ہیں مبتدا، ان آپ کا جار، صلاتہم مضاف اور مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوئے، جار مجرور مل کے یہ متعلق، اور متعلق مقدم کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساہون آگے خبر آ رہی ہے. نارمل ترتیب جو جملے میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مبتدا پہلے، اس کے بعد خبر اور پھر متعلق خبر، لیکن یہاں پر متعلق جو ہے مقدم ہے. مبتدا خبر متعلق سے مل کر یہ آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا، اور جملہ اسمیہ جو ہے یہ آپ کا پورا صلہ بنا. موصول و صلہ مل کر جملے میں کوئی پارٹ بنتے ہیں، اور اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ ہم اس کو المصلین کی صفت بنا دیں گے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. صلاتن کا ورڈ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہوا ملے گا. نارمل عربی میں ہم اس کو صلاتن ایسے لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، اس میں آپ کو یہ لفظ جو ہے وہ اسی طرح لکھنا چاہیے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا چند آیتیں آپ جب ریفرنس کے طور پہ دینا چاہتے ہیں تو اس وقت تو آپ عام عربی ٹیکسٹ میں ان کو لکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن مجید کی کوئی پوری سورت لکھنے بیٹھے تو اس وقت آپ نے اسی ٹیکسٹ یعنی جو رسم عثمانی ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کو ہی آپ کو فالو کرنا چاہیے. تو صلاتن کا لفظ آپ عام عربی میں تو بے شک اس طرح لکھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی قرآن مجید کی کسی صورت میں لکھیں گے صلاتن کا لفظ تو اسی ٹیکسٹ کو آپ کو فالو کرنا چاہیے. لیکن یہ لفظ بھی جب مضاف بن کر آتا ہے، اس طرح لکھا ہوا لفظ بھی جب مضاف بن کر آئے گا تو اس وقت یہ الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صلاتہم الف کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے. ساہون سین ہا واو اس کا مادہ ہے، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. سہا یسہو، غیر سی افعال یعنی آپ دیکھیں کہ غیر سی افعال کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے.
اس سورہ مبارکہ میں میکسیمم جو افعال استعمال ہوئے ہیں وہ غیر سے یہ افعال ہے. سہا یسو سہون یا سہون اس کے مصدر آتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں غافل ہونا. اس سے پھر سہا یسو, اب دیکھیں پھر وہی چیز بن گیا آپ کا. ابھی جو میں اسم الفاعل آپ کو بتا کر ہٹاؤں, فعل ناقص سے اسم الفاعل سین ہا واو, تو کیا بنے گا اسم الفاعل اس کا؟ ساہن, ساہن, ساہین اور ساہن. الذین هم عن صلاتهم ساہون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. آخری دو آیات میں نے آپ کے سامنے یہاں پر اکٹھی لکھ دی. الذین هم یراؤون, پھر اسم الوصول آپ کے سامنے آ گیا, هم یراؤون. اب اس کو باقاعدہ ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. الذین اسم الوصول, هم ہمارا مبتدا, یراؤون. ارائیتا جو پہلی آیت تھی ہماری, ارائیت الذی یکذب بالدین, اس میں رائیتا فعل جو تھا مادہ اس کا بھی وہی ہے را حمزہ یا, لیکن یہ باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے. راآ یرائی ریاءن. اب ریا کے معنی جو ہے آپ جانتے ہیں, دکھاوا کرنا. یرائیون جمع کا صیغہ بنتا تھا مضارع میں, راآ یرائی یرائیون یرائیون. اس میں سے پھر ناقص کے جب قواعد اپلائی ہوں گے دو حروف علت اکٹھے ہو گئے, مادے کا ہم نے ڈراپ کر دیا, پیچھے کا زبر ہوتی برقرار رہتی, زبر نہیں ہے, لہذا سیہے کے حرف علت کے مناسب ہم حرکت دیں گے, وہ ہوگی پیش. یراؤون, یراؤون آپ کا فعل اور فاعل. صیغہ نمبر 1 اور 4 ان کے علاوہ جو بھی صیغہ نظر آئے گا آپ کو اس میں فاعل آپ ساتھ مینشن کر دیجیے گا. یہ بار بار میں دہرا رہا ہوں اس بات کو تاکہ آپ کے بات پکی ہو جائے. فعل اور فاعل جملہ فعلیہ یہ آپ کا بن گیا خبر. اس کے بعد اگلی آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یمنعون میم نون عین مادہ با فتحہ سے استعمال ہوتا ہے. منع یمنعو منعا, منع کرنا, بنیادی معنی منع کرنا. یعنی منع کرنا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی چیز سے روکنا یا کسی چیز کو اپنے پاس روکنا. دونوں مفہوم ہوں گے, ذہن میں رکھیے گا اس کے. منع یمنعو اور اس سے پھر جمع کا صیغہ کیا بنے گا؟ یمنعون. مضارع کا جو پہلا صیغہ آتا ہے اس سے جمع کا صیغہ بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہے. نصر ینصرو ینصرو ینصرون, فتح یفتح یفتح یفتحون, سمع یسمع یسمع یسمعون. تو منع یمنع یمنعون. کسی باب سے بھی لیں تو یہ پریکٹس آپ کی پکی ہونی چاہیے کہ جو واحد کا صیغہ ہے اسے جمع کا صیغہ کیسے بننا ہے. علامت مضارع یا ہے تو وہ آپ کا غائب کا صیغہ ہے, اور علامت مضارع تا ہے تو وہ آپ کا حاضر کا صیغہ ہے. یعنی یمنعو یمنعون, تمنعو تمنعون, ینصرو ینصرون, تنصرو تنصرون, یفتحو یفتحون, تفتحو تفتحون. تو یہ دو صیغے تو آپ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور زیادہ آپ دیکھیں گے کہ یہ استعمال ہوتے ہیں. یمنعون آپ کا فعل اور فاعل, الماؤون اور وہ روکتے ہیں. کس کو روکتے ہیں؟ الماؤون. معاون کے معنی جو ہے وہ شیء قلیل اس کے آتے ہیں, اور اس اعتبار سے ہمارے بعض بزرگوں نے اس کے معنی زکوٰۃ کے بھی لیے ہیں, کیونکہ زکوٰۃ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ مال کے مقابلے میں یعنی قلیل اماؤنٹ ہوتی ہے, یا بعض نے اس کے معنی جو ہیں وہ عام برتنے کی چیزیں لی ہیں. تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں آپ مختلف تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں. فعل فاعل اور الماؤن ہمارا مفعول ہو گیا. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر کیا بنائیں گے ہم اس کو؟ اب اس جملے میں ہم رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ہم حرف عطف واو آ رہا ہے, لہذا اس کو ہم
معطوف کر دیں گے، اور یہ جسے ہم نے خبر بنا دیا ابھی ہم اسے خبر نہیں بناتے، یعنی یہ فعل اور فاعل اس جملہ فعلیہ کو ہم معطوف علیہ کر دیتے ہیں۔ اب معطوف اور معطوف علیہ یہ مل کر جو ہے یہ بن گئے خبر، مبتدا اور خبر مل کر یہ بن گئے صلہ، اور موصول اور صلہ مل کر اب یہ کیا بنائیں گے آپ؟ یہ جو پہلے آیا تھا آپ کا، جو آئی تھی آپ کی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ پہلا الذین اس کا بدل مان لیں اس کو، یا پھر مصلین کی صفت اول قرار دے دیں اس کو اور صفت ثانی قرار دے دیں اس کو۔ تو اس اعتبار سے یہ پورا گرامیٹیکل انالیسس جو ہے سورہ مبارکہ کا آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، جو میرے پاس ترجمہ ہے شیخ شبیر احمد صاحب کا، وہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو، فذلک الذی یدعو الیتیم، سو یہ وہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا ہے مسکین کا کھانا دینے کی، فویل للمصلین، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور نہیں دیتے برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی۔ اب اس میں کہ رأیتا ہم نے فاعل مانا، الذی یکذب بالدین، اس کو ہم نے موصول اور صلہ بنا کر مفعول قرار دیا۔ پھر فذالک الذی یدعو الیتیم، اس میں ذالکہ کو ہم نے مبتدا بنایا تھا، اور الذی یدعو الیتیم، الذی موصول اور یدعو الیتیم اس کو صلہ بنایا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور حرف عطف آ گیا چونکہ، لہذا ہم نے پچھلے کو معطوف علیہ اور لا یحض علی طعام المسکین اس کو ہم نے معطوف بنا دیا، معطوف علیہ کو ملا کر ہم نے پھر اس کی خبر بنایا ذالکہ کی ذہن میں۔ فویل للمصلین، ویل مبتدا، للمصلین شبہ جملہ ہو کر خبر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس پورے جملے کو ہم نے موصول و صلہ کو ملا کر مصلین سے صفت قرار دیا، صفت اول، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور یہ جملے کی ترکیب آپ کے سامنے ہے، ان دونوں جملوں کو ہم نے ملا کر مصلین کی صفت ثانی قرار دیا، یا جو پہلا الذین تھا الذین هم عن صلاتهم ساہون اس سے بدل قرار دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ